جناب ایوب اشرفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں جناب تنویر احمد تنویر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اقبال انصاری صاحب کو گلہائے عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وقال تعالی ایضا فی مقام آخر: تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انزلوا الناس علی منازلہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سحر انسانیت کا ہے تقاضا دہر فانی میں، سحر انسانیت کا ہے تقاضا دہر فانی میں، کسی کے کام آ جائے تو اپنی زندگی دے دو۔ حاضرین باوقار، یقینی طور پر میرا یہ مقام تو نہیں کہ ان بزرگوں کے بعد میں آپ کے سامنے جرأت کلام کرتا۔ چاہا یہ تھا کہ آج مفکر ملت جناب شمیم طارق صاحب کو جھی بھر کر سنیں گے، لیکن انہوں نے آج مجھے بطور خاص میں کہوں گا کہ کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا، کچھ حد تک مجھے محروم رکھا۔ میں آئندہ کے لیے قرض سمجھتا ہوں، انشاءاللہ وہ اسے اتاریں گے کسی موقع پر۔ بڑے میرے یہاں موجود تھے، جناب گرامی قدر انیس چشتی صاحب نے خود کو تیمم سے تعبیر کیا، اور جناب شمیم طارق کو وضو سے تعبیر کیا۔ میں نے سوچا اب اس کے بعد امامت کا ہی مرحلہ آتا ہے، سو کسی حوالے سے اگر یہ ذمہ داری مجھے دی جائے تو مجھے بھی آگے بڑھ کر کے اپنے خیالات کے اظہار سے اور بطور خاص ان سے کچھ سیکھنے کا موقع میرے لیے ہے کہ میرے بزرگ افراد میرے درمیان موجود ہے۔ حاضرین باوقار، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسانیت کو اعزاز بخشا اور یہ کام اپنے ذمہ کرم میں رکھا۔ اعلان فرمایا: وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینا، ذلت دینا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ اعزاز کسی کو نہیں مل سکتا۔ وہ جسے چاہے اسے عزت ملتی ہے، وہ جسے چاہے اسے وہ ذلت دیتا ہے۔ ساری دنیا مل کر نہ کسی اعزاز دے سکتی ہے اور نہ ہی ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کر سکتی ہے جب تک تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ قرآن مقدس اس بات کی نشاندہی ہمارے اور آپ کے سامنے کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھو، جا بجا ہمیں اور آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی کونین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں پر صحابہ کی حوصلہ افزائی کی، اعزازات سے نوازا، تحائف پیش کیے، کبھی دنیا کی بشارتیں، کبھی آخرت کی بشارتیں آپ نے سنائی۔ یہ کام اگر ہم دیکھیں کہ اپنی وہ افراد جو کسی نہ کسی حوالے سے خدمت انجام دیتے ہیں ان کا اعزاز کیا جائے تو یقینی طور پر یہ کام قرآن و حدیث کے عین مطابق، اللہ و رسول کے فرامین کے عین مطابق ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ حاضرین، یقیناً یہ کام ہم نے بھلا دیا، جیسے کہ کہا گیا، کوئی شک نہیں۔ پہلے اچھے کام بھلا دیے، پھر اس کے بعد اچھے لوگوں کو بھلانا ہم نے اور آپ نے شروع کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزر گئی۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا نے ہمیں چاروں طرف سے ایسے گھیر رکھا ہے کہ ہم خود کے علاوہ کسی دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ سماج، معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ پڑوس کے افراد کا نام ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک وقت گزر جاتا ہے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہائی ہیلو یا پھر السلام علیکم وعلیکم السلام تک بات محدود رہ جاتی ہے۔ لیکن پہلے کا زمانہ ہوتا تھا، چھوٹا گاؤں ہوتا،
تو گاؤں کے ایک ایک بچے کو تمام گاؤں کے افراد جانا کرتے تھے، ایک ایک فرد سے، اس کے کام سے، اس کی صلاحیتوں سے اور اس کی خدمات سے واقف ہوا کرتے تھے۔ شہروں کا بھی یہ حال تھا، محلہ ہوتا، جماعت ہوتی اور اس کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا۔ حاضرین باوقار، آج دیکھیں ہمارے پاس جماعتیں تو یقیناً ان جماعتوں کی تعداد آج بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، لیکن وہ انسانیت کا درس ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی تھی اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ صرف اور صرف آج ہماری اپنی ذات ہمارے پیش نظر ہے، ہم نہ دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ان کے درد کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ان کے دکھ کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اور آپ کا تعارف جن الفاظ میں کرایا تھا وہ کہنا چاہوں گا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم، من فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ کربہ یوم القیامہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کونین ہمارا تعارف کرا رہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جب کسی کی تکلیف دیتا ہے تو وہ تکلیف دیکھنے کے بعد اس کو دور کرتا ہے۔ سنو لوگو، جو کوئی دنیا کے اندر کسی ایک کی تکلیف، اس کے کرب کو دور کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس دن اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ جس دن کوئی کسی کی تکلیف دور فرمانے والا نہ ہوگا، تکلیف دور کرنے والا نہ ہوگا، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنی نوازشات سے، اپنی عطاؤں سے، اپنی بخششوں سے، اپنی رحمتوں سے کل قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ دوستان یاری وقار، یہ تھا ہمارا تعارف، لیکن اس کے برخلاف آج مسلمان کیا ہے؟ نہ ہم آپس میں بھائی بھائی جیسے رہتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن نے تعارف کرایا تھا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ہمارے اور آپ کے تعلق سے تعارف کرایا، اے لوگو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں صلح کیا کرو، محبت کا برتاؤ کیا کرو، لطف و کرم کے ساتھ پیش آیا کرو۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ ایسے بھی نہ ہے۔ ہم سے کہا گیا تھا تکلیف دور کرو، نہ آج ہمارا تعارف یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر ترقی کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے پیر کھینچتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور اس کی خدمات کو تنقیدوں کے ذریعے دبانا چاہتے ہیں۔ یہ آج ہمارا اور آپ کا رویہ ہے۔ ومن سترہ مسلمن کو دیکھا جائے تو ہماری تو خواہش ہوتی ہے رات کو 3 بجے اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو 3:01 پر ہم SMS کے ذریعے اپنے ایک بھائی کی عیب کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا یہی مسلم معاشرہ ہے؟ کیا ہم اسی کو ترقی کا یافتہ معاشرہ کہیں گے؟ کیا اسی کو ہم بیدار معاشرہ کہیں گے؟ کیا اسی کو ہم باشعور معاشرہ کہیں گے؟ کیا اسی کو ہم تعلیم یافتہ معاشرہ کہیں گے؟ کیا اسی کو ہم اخروی کامیابیاں اور صلاح و فلاح حاصل کرنے والا معاشرہ کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دوستان علی وقار، مرد ہو یا خواتین ہو، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھ کر کے قرآن و حدیث صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کھڑا کیا اپنے کو کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ انسانیت کی یہ بلندی، انسانیت کی معراج یہ ہو سکتی ہے اور انسان ایسے سادہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ راستے سے گزر رہے، دیکھتے ہیں ایک بڑھیا کچھ سامان لیے کسی کے انتظار میں ہے کہ اس کا سامان اٹھا کر کے وہ آگے بڑھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر پوچھتے ہیں، مائی بتاؤ کیا کام ہے؟ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا تمہاری ضرورت ہے کہ پورا کروں؟ مائی کہتی ہے ایسا ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، یہ سامان ہے، اٹھا کر کے اگر کوئی لے چلے تو میرا بوجھ یا کوئی ڈھو دے تو میرے لیے آسانی پیدا ہو۔ آپ کہتے میں ہوں نا حاضر، یہ کہہ کر اس کا سامان اٹھاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اس کو اس کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتی بڑھیا، مکہ کے اندر تو ایسا شریف نوجوان، دوسروں کے کام آنے والا نوجوان، ایسا صالح مزاج نوجوان آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اے نوجوان تو کون ہے؟ لگتا ہے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہیے۔ میں تجھ کو ایک نصیحت کرتی ہوں جو تیرے اس کام کے بدلے اور عوض ہو سکتی ہے۔ سن، میں تجھ سے ایک بات کہتی ہوں، مکہ کے اندر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ اپنی بات جس سے کہتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، غلام ہو تو وہ اس کا ہو جاتا ہے، آقا ہو تو اس کا ہوتا ہے، جو اس سے بات سنتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں تجھ سے کہتی ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہنا اور اس شخص کے فریب میں نہ آنا اور اس سے ملاقات نہ کرنا۔
اس سے ملاقات نہ کرنا۔ آپ نے سنا اور سن کر کے مسکرائے اور جانے کے لیے جیسے ہی آپ نے قدم بڑھایا تو مڑیا نے پوچھا اے مائی نے پوچھا اے بیٹا ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ صالح نوجوان میں تمہارا نام جاننا چاہتی ہوں۔ آپ نے پلٹ کر کہا مائی میں وہی نوجوان ہوں جس سے تو لوگوں کو بچنے کی ہدایت دے رہی ہے، تو لوگوں کو بچنے کی ہدایت دے رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب جیسے سنا مائی نے کہا سن نوجوان، اگر تجھ جیسی تعلیم دینے والا کوئی اٹھتا ہے اور اٹھ کر نئے دین کا اعلان کرتا ہے تو سن اس دین کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں آگے بڑھتی ہوں اور تیرا کلمہ پڑھتی ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہوں۔ یہ تھا طریق، یہ تھا وہ راستہ، یہ تھی وہ سبیل کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاگل، نیم پاگل یا پاگل، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سرپھری بڑھیا تھی، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہے، حاضر ہو کر کے آپ کا ہاتھ تھامتی ہے، آپ اپنے کام میں مشغول ہے، وہ کہتی محمد بیٹھے ہو ذرا چل کر میرا کام تو کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاپ یادہ اپنے مکان سے نکلتے ہیں، بڑھیا کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے، ایک مقام پر لے جا کر بٹھاتی ہے، کہتی ہے دیکھ میرے گھر کے یہ کام پڑے ہوئے ہیں، ان کاموں کو ذرا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھیا کے کام کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں مائی تیرا کام ہو گیا؟ وہ کہتی ہاں کام ہو گیا۔ اس کے بعد پاپ یادہ واپس آتے ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، یہ آپ کا عمل تھا۔ ہے یہ سادگی ہم میں؟ ہے یہ لطافت ہم میں؟ ہے یہ حلم ہم میں؟ ہے یہ بردباری ہم میں؟ ہے یہ طریق ہم میں؟ ہے یہ صالح نظریات پر عمل کرنے کا جذبہ ہم میں؟ کہیں آپ کو دوستان عالی وقار یہ جو اعزاز دیا جا رہا ہے یہ خدمات کے عوض ہوتا ہے، انہوں نے خدمات کی ہے تب اعزاز ملا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اعزازات بانٹے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت آتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ نے دکھایا، لیکن جب آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کی بات آتی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدح میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، قدح میں تو بہت کہہ چکا، مدح میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھاتے ہیں، ممبر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حسان کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسان کہتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، آپ کو اعزاز عطا فرماتے ہیں، یعنی آپ کی خدمت پر اعزاز۔ مختلف مواقع ہیں، وقت کی قلت ہے ورنہ بیان کرتا کہاں آپ نے اعزاز دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اپنی تمام تر سر و سامان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب سب کچھ پیش کرتے ہیں آپ اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ عثمان آج تو نے ایسی خدمت کی ہے کہ آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی نہ کرے تو تیرے لیے کفایت کر جائے گی، یہ بھی اعزاز ہے۔ تو اعزاز کرنا یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ ہے، اسی سے اسلام پھیلا ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کا درس دینا، وہ درس جس کی بات ہم کرتے ہیں۔ ہم نے تو صرف لڑنا سیکھا ہے۔ سچ بات کہتا ہوں، اسلام کے نام پر جتنی تنقیدات آج ہم کرتے ہیں، جتنے اعتراضات خود کرتے ہیں، جتنی شکایتیں کرتے ہیں اور جتنے ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑتے ہیں، اگر اس کو ایک جانب رکھا جائے اور دوسری جانب ہم اپنے عمل کو رکھیں تو ہمارا عمل کم ہوگا اور ہمارے عمل کے مقابلے میں ہمارے خود کا اسلام پر اعتراض زیادہ نظر آئے گا۔ دوستان عالی وقار کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں پائیں گے صلاح، کہاں پائیں گے فلاح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت سکھاتے ہیں، کہتے ہیں راستہ چلتے اگر پتھر اٹھا دو تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے تمہارے لیے۔ قیامت میں کوئی صرف اسی لیے بخشا جائے گا کہ ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا؟ یہ کیا سیکھ کر عمل کرنے کی کوششیں نہیں ہونی چاہیے؟ کب عمل کو عمل کریں گے؟ صوفیاء نے یہی کیا، ان کی خدمات ایسی ہی تھی کہ اسلام کی روشنی چاردانگ عالم کے اندر پھیل گئی۔ حضرت بایزید بستامی کی بات کہنا چاہوں گا، بیٹھے گھر میں وظیفہ کر رہے تھے، پڑوس سے آواز آئی امی جان چراغ جلاؤ، اندھیرا ہو گیا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا۔ ماں کہتی بیٹا سو جا، ابا باہر گئے ہیں، روزگار کی تلاش میں آئیں گے، پیسے لائیں گے، تیل آئیں گا، چراغ جلے گا۔ تپ تپاتی ہے، سلانے کی کوشش کرتی ہے، بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں، بلبلاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی دیکھتے یہودی کا گھر ہے، اپنے گھر کا چراغ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس مائی کے پاس پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے چراغ کی ضرورت نہیں ہے، چراغ کی تمہیں ضرورت ہے کہ کھانا بنانا ہوگا، بچوں کی پرورش کریں گے۔ لبیک و صادق۔ وقت گزرا، یہودی واپس لوٹا، تو جیسے ہی لوٹا تو اس کی اہلیہ نے واقعہ سنایا کہ بایزید اور اس کے مذہب کے بارے میں تم اس طرح کے خیالات کہتے تھے اور کہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے تو اپنے گھر کو اندھیرے میں رکھ کر ہمیں چراغ سے روشن کیا۔ یہ بات جب سنی
تو یہودی حضرت بایزید بستامی کے پاس پہنچا اور کہا اے بایزید وہ چراغ جو تمہارے گھر میں تھا تم نے میرے گھر میں روشن تو کر دیا، کاش کہ اپنے دل کا چراغ بھی میرے دل میں چراغ میں روشن کر دو تو بات بن جائے۔ یہ کہہ کر کے وہ داخل اسلام ہو گیا۔